وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، اس پر واضح ہو گئی، لہو، اس آدمی کے لیے، الہدا، راہ، ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی، صاف راستہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے لیے واضح ہو گیا، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کے برعکس، ایمان والوں کا راستہ نہیں اپناتا بلکہ وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے، نُوَلِّهِ، ہم اس کو پھیر دیں گے، ما، اس چیز کی طرف، تولا، جس طرف وہ پھرا، وہ جس راہ پر چلا اس کے حوالے ہم کر دیں گے، نُوَلِّهِ، ہم حوالے کر دیں گے، کہاں، ما تولا، جو راہ اس نے پکڑی، جو زندگی کا طریقہ اس نے بنایا، ہم اس کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کا ٹھکانہ کریں گے جہنم کو، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ پر وہ پہنچا۔ یہ آیت کریمہ اس پہ بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے اور حقیقتاً بڑی فکر کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ من یشاقق الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس کے باوجود ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اس سے مراد الیاذ باللہ وہ فقہا نہیں لیے جا سکتے جو لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک میں جو چیزیں، جو احکامات ہیں، اس کو واضح کریں، اس لیے تھوڑے ہی بیٹھے تھے کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کریں۔ اس لیے جن لوگوں نے اس آیت کو لے کے فقہ کا رد کیا ہے کہ جو مقلد ہوتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، بڑی زیادتی ان لوگوں نے کی ہے۔ اس فتوے سے تو امت 13 صدیوں تک کی پچھلی ساری کی ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف قرار پائی تھی۔ یہاں مراد وہ ہیں جن تک شریعت کا حکم پہنچا، اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ واضح راستہ، ہدایت اللہ نے ان پہ واضح کر دی تھی، کھل چکی تھی ہدایت، اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ، اور پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اتباع اور تقلید ایک ہی معنی میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں تقلید کا لفظ ہی آیا ہو، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں آئے، اس کے باوجود پوری امت ان پہ عمل کرتی ہے۔ متعدد مثالیں ہیں اس کی، کسی وقت آ جائیں گی۔ تو اتباع جو ہے تقلید، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی پیروی کرنا۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو دیکھیے دونوں چیزوں کو گنا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایک اہل ایمان کے علاوہ کسی راہ کو اپنانا۔ ان دونوں چیزوں کے بعد ہوگا کیا، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، ہم اسے چھوڑ دیں گے اسی راستے پر جو راہ اس نے پکڑی ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ۔ تو جہنم کی سزا کے لیے دو جرائم ہوئے، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ایک امت کی راہ کو چھوڑ دینا، مسلمانوں کی راہ۔ اس سے فقہا نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان امت کی راہ حجت ہے، دلیل ہے، اور اسی کا نام ہے اجماع، یعنی ساری امت مل کر ایک فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کے خلاف چلنا اجماع کو باطل قرار دینا ہے، اور اجماع کو باطل قرار دینا یہ کام ہے جہنم میں جانے والوں کا، کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کے لیے جہنم کا ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اجماع۔ اور اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، مزنی نقل کرتے ہیں، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ
بڑے آدمی تھے شافعی فقہ میں، اور ان کا مقام جیسے ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مقام ہے، اس مقام کے آدمی تھے۔ اور مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہا کہ تم فتویٰ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کس دلیل سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ ان کا اس میں نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ ان کا اس میں بھی نہ ملے تو آپ نے فرمایا جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے اس سے فتویٰ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع جو ہے پوری امت کسی مسئلے پہ متفق ہو جائے تو وہ ٹھیک چیز ہوتی ہے، اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، خود اس کی دلیل کیا ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے تو خبردار جو آئندہ فتویٰ دیا تم اس کے اہل نہیں ہو، اور میں 3 دن بعد آؤں گا اور تم سے اس کی دلیل پوچھوں گا۔ مزنی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 3 دن تک بس نماز کے وقت وہ آتے تھے، باقی نہیں آتے تھے۔ تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان وہ آئے اور بیٹھے اور وہ بوڑھا آدمی بھی آ گیا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو برابر قرار دیا ہے اجماع امت کی مخالفت سے، اور یہ دلیل ہے کہ امت جس بات پہ متفق ہو جائے پوری امت گمراہی کا راہ اختیار نہیں کر سکتی، امت کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے۔ تو اس نے کہا تم فتوے کے اہل اور چلا گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور دل جمتا نہیں تھا کسی چیز پہ کہ اجماع کیسے حجت ہے، دلیل ہے، اور فرماتے تھے میں نے صرف اس ایک مسئلے کے لیے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، اور فرماتے تھے یہ آیت پتہ چلی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور امت کے اجماع دونوں کو ہم وزن قرار دیا ہے، اور اللہ نے اس پہ فرمایا کہ بنسلہ جہنم، اگر امت کے اجماع کو کوئی توڑے گا تو ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بہت سی چیزوں پر امت کا اجماع ہے، مثلا پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ ناپاکی کے بعد غسل ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نماز میں جتنی رکعتیں ہیں کہ ظہر کی 2 ہی رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے اس جماعت کے اوپر، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس بات پر متفق ہو گئے اس اجماع سے نکلنا گمراہی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سارے صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے تھے، کوئی باہر نہیں رہا۔ اس اجماع کو توڑنا یہ گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ پورے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ آدمیوں میں ایک آدھ آدمی ایسے تھے بس جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے رک گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے ہیں، بیعت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اور اسی طرح پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ اگر کبھی موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سورہ حجرات میں یہ مسئلہ آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس کی جنگوں کا، انشاءاللہ پوری تفصیل سے عرض کریں گے یاد رہا تو کہ یہ آخر اس کی حقیقت کیا تھی، مگر ہم کہتے ہیں عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں چاہے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کوئی بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوہرے حق پر تھے، وہ قہر حق پہ تھے، ان سب سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی کل اس کی بات ہم کر چکے۔ یہ امت کا اجماع ہے، اس کو توڑنا
گمراہی کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اب کوئی اٹھے اور ان 3 حضرات یا باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے کہ وہ ٹھیک تھے اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ غلط تھے، علیہ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ باقی سب کو ان کے مقابلے میں گمراہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ کو باقی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اور حد کے اندر رہتا ہوا ہی آدمی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کی عزت، ان کا احترام، وہ سب چیزیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں کوئی آدمی ان جیسا نہیں تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں کو نفرت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ نے ان پہ فضل زیادہ کیا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور جب گزر گیا نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا، ایک آدمی جسے کہتے ہیں نا ناٹ اے سنگل پرسن، وہ چیز۔ اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، بہت سے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محض حسد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو محسود تھے علی رضی اللہ عنہ، تو وہ تو اللہ کے فضل کی دلیل ہے کہ لوگ ان سے جلتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے معائب بعد میں آنے والوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس شخص میں کیا کیا برائی ہے۔ جب کوئی برائی نہیں نظر آئی تو جھک ماری انہوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دینا، یہ گمراہی کی بات ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بھی ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل، اس سے انکار نہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لانا، یہ بھی ایسے ہی گمراہی ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لے کے آنا۔ یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں، حد سے نکلے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ خاص چیز ہے اعتدال، کہ وہ کہتے ہیں سب کو ان کا حق دو، سب لوگوں کی احترام اور عزت کرو، اور جو مسئلے کی بات ہے صاف اور واضح لفظوں میں کہو تاکہ کوئی شبہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر اجماع کو حجت قرار دیا۔ تو جن جن مسائل پر اجماع ہے امت کا، اس اجماع کو توڑنا گمراہی کی باتیں ہیں، اور یہ اصول بہت آگے تک چلا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی کچھ خاص شرائط کے ساتھ ہو تو پھر تو اس کی بحث فقہا نے کی اپنی کتابوں میں، لیکن عمومی طور پر جو چیزیں یہاں پر سمجھانے کی یا سمجھنے کی ہوتی ہیں، مفسرین نے ان میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ عرض کی۔ اور ایک بات اس سے اور بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر وہ کوئی اور راہ اپناتا ہے۔ یہ ہے ڈر کی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو لے لے، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اجماع سے نکل گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جس راہ پر چلے اس راہ کو چھوڑ دیا اس نے، یہ شدید وعید اس کے حق میں ہے کہ نولہ ما تولا، جو راہ اس نے پکڑی ہے اس راستے پر ہم اسے چھوڑ دیں گے، اس کو حوالے کر دیں گے۔ کس کے حوالے کر دیں گے؟ اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو راہ اس نے پکڑی۔ تو خدا کسی کو چھوڑ دے اس کے نفس کی اختیار کردہ راہ پر جو اس نے اپنے رائے سے چنی ہے، تو پھر گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کوئی بچ جائے گی گمراہی کی چیز اس سے؟ اللہ نے کہا ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے کہ چلو اسی راہ پہ چلتے رہو جس راہ کو تم نے اختیار کیا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا آخری انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم تک پہنچے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ، بہت بری جگہ پر وہ جا پہنچا۔ کیوں؟ امت کی مخالفت کر کے۔ اس لیے اب بھی امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو اس کا فیصلہ حجت ہو جائے گا،
اب بھی امت اگر متفق ہو جائے کسی بات پر تو امت کا اجماع حجت بن جائے گا. اس کام کے لیے سوچنا چاہیے، اس کام کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہاں لوگوں کا ایک گروہ پیدا کیجئے 15 سال 20 سال محنت کر کے کہ یہاں امریکہ میں یہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ بچے دین کا گہرا علم حاصل کریں، قرآن حدیث فقہ ان سب چیزوں کو پڑھیں، اور آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد یہاں کے مفتی ہوں گے نا، اور انہیں یہاں کے حالات کا پتہ ہوگا، گرد و پیش کا علم ہوگا، اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت تزکیہ بھی ہو. پھر یہ بیٹھ کر اپنے فیصلے جو مرتب کریں گے یہاں، اور اسے یہ جو جدید ذرائع اب پیدا ہو گئے ہیں، ان ذرائع سے عالم اسلام میں بھیجیں گے کہ ہم یہاں کے لیے اس فتوے کو مناسب سمجھتے ہیں، اور علماء دیگر ممالک ان کے فتوے پہ جرا کریں گے، کہیں گے بھی صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہے، تو آخر چھان پھٹک کے کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا. وہ جو چیز ہے وہ قابل عمل ہو جائے گی. وہ ایک طرح سے ایک علاقہ، ایک پورے کا پورا بر اعظم اس کے لوگوں کی رائے ہو جائے گی، اس کے اہل علم کی، کہ ہمارے ہاں یہ چیز آج کے زمانے میں چل سکتی ہے. اور وہ پھر کیا ہوگا، وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے قول پہ بھی فتویٰ دے دیں گے کہ یہ حضرت نے جو کہا ہے ہمارے زمانے میں یہ قابل عمل ہے. یہ چیزیں بنتی ہیں، 20 سال 25 سال محنت ہو، اگلی نسل آئے، اور وہ اگلی نسل آ کے کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو دیکھے جو یہاں مسائل پیش آ رہے ہیں، اور پھر اس پہ فتویٰ دے. پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے، پھر جا کر لوگوں کی راہ متعین ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے کہ اس راستے پر چلنا. اور یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، انگلینڈ میں کہیں اور نہیں ہوا. اور لوگوں نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ فتوے ادھر سے جا کے لے لیں، ہندوستان سے فون کیا، ای میل کی، مفتی صاحب نے بیٹھ کے ٹائپ کر دیا، اور ان سارے فتووں میں اکثر و بیشتر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ان مفتیوں نے یہاں کے حالات نہیں دیکھے، یہاں کی زندگیاں نہیں دیکھی، یہاں کے ماحول کو نہیں دیکھا. اس لیے کئی ایک فتوے جو ہوتے ہیں بڑی مشکل میں چلے جاتے ہیں، اور سارے فتوے جو وہاں سے آیا کرتے ہیں من و عن یہاں کوئی قبول بھی نہیں کر لیتا، اس لیے کہ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہیں. اور کب تک آخر یہ سلسلہ چلے گا؟ آپ تو پوچھتے ہیں اردو میں، فون بھی کر لیتے ہیں، اور 30 سال بعد جب ہم میں سے اکثر لوگ زمین کے نیچے چلے جائیں، 40 سال بعد چلے جائیں گے، چلو ٹھیک ہے نہ ناراض ہو، 50 سال بعد چلے جائیں گے، ہیں 50 کر لیں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. لو میں بھی کہاں جا رہا ہوں یار پاکستان نہیں جانے دیتے، نیچے کہاں جانے دیں گے. اچھا خیر، تو یہ جب نسل چلی جائے گی تو جو اگلی آ رہی ہے وہ کس زبان میں اور کن مفتیوں سے پوچھے گی؟ ساری چیزیں اللہ پہ ہی نہیں چھوڑ دینی چاہیے، خود بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کر کیا رہے ہیں. اگلی نسلیں سیکھیں گی کیسے، اور لوگ جائیں گے کہاں دین کو پوچھنے کے لیے؟ اگر لوگ خود کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وحی اب نازل نہیں کرے گا. یہ کام کرنے کا ہے، دین کو بچانے کا ہے. مدارس، مساجد، علماء، مفتی، یہ جتنے حضرات ہیں قبل اس کے دنیا سے ناپید ہو جائیں، ان کے علم سے اب فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک نسل تیار ہو گئی اور وہ سارے لوگ آئندہ کے لیے فتوے دیں گے. ایک اس کی مثال آپ کو دیں، ملک بینک قائم ہو رہے ہیں نا یورپ میں، کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے، خواتین کا دودھ ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اور ماں کا دودھ چونکہ سب سے اچھی غذا ہے اس لیے بچوں کو پلایا جائے. تو یہ فتویٰ پورے عالم اسلام میں آیا، مصر میں بھی بھیجا انہوں نے، عراق، شام، ہر جگہ کے مفتیوں نے، اور یہ مسئلہ زیر بحث آیا وہاں جدہ میں. انہوں نے جو فقہ اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، پورے عالم اسلام کے چوٹی کے لوگ اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے اچھے سکالرز جن کا نام ہے، وہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں سال میں ایک بار دو بار، اور وہ مسائل پر بحث کرتے ہیں. وہاں جب پیش کیا گیا تو اس کے ایک رکن تھے
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو حضرت نے اس کے پہ فتویٰ وہ لے کے جو گئے ہندوستان سے، تو حضرت نے کہا ہم اسے جائز نہیں سمجھتے، نسب میں فرق پڑ جائے گا، خون کو ہم جائز کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، دودھ کو اس لیے نہیں کہتے کہ نسب میں فرق پڑ جائے گا، کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی ماں بن جائے گی، آگے رشتوں پہ اثر پڑ جائے گا، ہم اسے جائز نہیں کہتے۔ تو سارے مفتیوں نے وہاں لکھا کہ یہ چیز جائز نہیں، ایک اجماعی مسئلہ ہو گیا گویا امت کا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں نہ کیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ ملک بینک وغیرہ ان کا قیام مسلمان ممالک میں درست نہیں ہے کہ ان ممالک میں یہ قائم نہ کیے جائیں، بلکہ حضرات انہوں نے تو کہا پوری دنیا میں ہی قائم نہ کیے جائیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے دین اور شریعت کے اعتبار سے۔ اس طرح کی چیزیں بن جاتی کہ جب اہل علم کسی شہر کے کسی ملک کے اکٹھے ہوں گے، بحث کریں گے، تو کوئی نہ کوئی فتویٰ تو مرتب کریں گے نا، جب وہ مرتب کریں گے باقی دنیا میں بھیجیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز، پھر وہ بتا دیتے ہیں، بحث ہوتی ہے، آخر چھان پھٹک کے ایک راہ متعین ہو جاتی ہے۔ یہ کام اب بھی کوئی شروع کرے گا تو اس میں 20-25 سال لگ جائیں گے، نسل ایک پوری چاہیے اس کے لیے، مگر وہ کام بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت تک جتنے عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہیں گے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا اجر ہوگا جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا۔ اوپر ابھی آپ نے پڑھا الا من امر بصدقۃ من یفعل ذلک، جو اس کام کو کرتا ہے، جو کہتا ہے، خدا نے کہا ہے سب کا اجر ہمارے ذمے ہے، ہم دیں گے انہیں اجر۔ آپ فرمائیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتبع غیر سبیل المومنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا، نولہ ما تولا، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اس راہ پر جو اس نے پکڑی ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم، اور پھر ڈالیں گے اس کو دوزخ میں، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ وہ پہنچا ہے۔